خواب ہر انسان دیکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو۔ خواب سبھی کو نظر آتے ہیں، لیکن تعبیر سب کی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے جو میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا، اس میں کافی ساری کمنٹس آئے اور لوگوں نے اپنے خوابوں کو بیان کیا۔ ہر ایک کا جواب تو دینا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن شارٹ کٹ میں ان لوگوں کے لیے اور تمام ہی حضرات جو ہمارے سننے والے ہیں، ویورز کے لیے، انہیں یہ بات بتا دوں کہ ہر ایک خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ کچھ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، کچھ خواب کی نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی پریشان نہ ہو خواب دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ خواب دیکھنے کے بعد ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خواب مجھے کیوں نظر آئے ہیں اور اس خواب کی حقیقت کیا ہے اور اس کے راز کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج انہی رازوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے، انہی رازوں کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، زندگی میں کبھی بھی آپ کو یہ ویڈیو کام آ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد محبوب قادری آپ کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو قسم ہے اسے مبشرات کہتے ہیں اور اسے رویائے صالحہ بھی کہتے ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ہو گئی خواب کی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم ہے جو اہل تعبیر بتاتے ہیں، وہ ہوتی ہے شیطانی خواب، یعنی جو شیطان کی طرف سے نظر آئے اسے شیطانی خواب کہتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے کہ جو نفس کی طرف سے نظر آتی ہے، یعنی نفس کی وجہ سے جو خواب نظر آئے۔ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ نفس کی وجہ سے بھی خواب کیسے نظر آ سکتے ہیں اور پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو تین طرح کے خواب ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو خواب کی قسمیں ہیں کہ کچھ خواب جو بیان کیے جائے، کچھ خواب بیان نہ کیے جائے، کچھ خواب ہے جن کی تعبیر ہو سکتی ہے اور کچھ خواب کی تعبیر بالکل ہو ہی نہیں سکتی اور اس میں ٹینشن لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی جو 7 قسمیں ہیں وہ خواب ہے کہ جن کی تعبیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور وہ 7 قسم کے خواب کون کون سے ہیں وہ بغور سنیں اور اس کے بعد ہی کسی سے آپ تعبیر پوچھیں۔ تو سب سے پہلی قسم جو خواب کی ہے وہ حدیث النفس کی ہے، اور اسے نفس کی وجہ سے خواب دیکھے جانے پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے نفس کی وجہ سے کوئی خواب آ رہا ہے، اب اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ مثال کے طور پر آپ کو پانی کی شدید پیاس لگی ہے اور خواب کے ذریعے خواب میں آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اس میں کئی واقعات بھی موجود ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی نے خواب دیکھا تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی دھوپ میں لیٹا ہوا ہے، ظاہری میں وہ دھوپ میں ہے اور خواب میں بھی اسے آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس خواب کی تعبیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ نفس کی وجہ سے خواب نظر آ رہے ہیں۔ دوسری قسم کا جو خواب ہے کہ جس پر انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی چاہے وہ احتلام کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور کے ذریعے ہو، مطلب اس پر غسل واجب ہو گیا یا پھر احتلام کے ذریعے ہو گیا، اسے احتلام ہو گیا اور اس وجہ سے اسے طرح طرح کی چیزیں نظر آئی، یا بری چیزیں یا پھر مباشرت والی چیزیں نظر آئی، تو اس کی تعبیر بھی بالکل نہیں ہو سکتی۔ تیسری قسم کا جو خواب ہے وہ ہے شیطان کی طرف سے دکھائے جانے والے ڈراونے خواب، جو انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے، یعنی وہ نقصان نہیں دیتے لیکن وہ ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ عجیب چیزیں دکھائی دینا جس کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے قسم کے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ چوتھی قسم ہے جو ساحر لوگ، یعنی جو جادوگر لوگ جناتوں اور انسانوں میں سے شیطان کی طرف تصرف کر کے دکھاتے ہیں، یعنی دکھانے والے جادوگر حضرات ہوتے ہیں کہ جو انسانوں پر کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ان خوابوں کو دکھا کر دلوں کے اندر ڈر کو پیدا کیا جاتا ہے۔
تو اس خواب کی بھی کوئی تعبیر اہل علم جو حضرات ہے وہ اس کی تعبیر بھی بیان کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اس کی کوئی تعبیر ہے ہی نہیں۔ پانچویں قسم وہ جھوٹے خواب جو شیطان تصرف سے ہوتے ہیں اور خوابوں میں وہ بھی شمار نہیں کیے جاتے، اور اس میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ وہ شیطانی تصرفات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ڈراؤنے خواب دیکھنا یا تو کوئی عجیب، تو ان خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ چھٹی قسم کا جو خواب ہے کہ جو تباہی کے ایک دوسرے پر غلبے کی صورت میں دیکھا جاتا ہے، یعنی آپ نے کسی پر غلبہ پا لیا، دشمن پر فتح یاب نصیب ہو گئی، وہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھ کے وہ خواب دیکھا تو وہ بھی اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور ساتویں انسانی بدن میں درد یا تکلیف کی وجہ سے، بدن میں درد ہے، تکلیف ہے، جیسے پیٹ میں درد ہے، اہل تعبیر حضرات بتاتے ہیں کہ پیٹ میں بھی درد ہو تو بھی، یا تو بخار ہے، کوئی بیماری ہے، اس وجہ سے اسے خواب آ رہے ہیں، تو لہٰذا ان خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ درد کی وجہ سے وہ خواب اسے نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے وہ خواب کہ جن کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو سکھایا ہے وہ لوگوں کو خواب کے ذریعے خواب میں یہ باتیں بتاتا ہے، تو لہٰذا اس خواب کی تعبیر بھی بہت بہترین ہوا کرتی ہے۔ چوتھے قسم کا جو خواب ہے وہ خواب از قبیل رموز اشارات جسے کہتے ہیں۔ مثلا ایک انسان نے خواب دیکھا کہ کوئی فرشتہ اس سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہاری فلاں دوست کے ہاتھوں سے تمہیں زہر پلانا چاہتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا وہ دوست جس کے ہاتھوں اسے زہر پلا رہی تھی اس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ زہر کی تعبیر زنا سے اس لیے کی جاتی ہے کہ دونوں عمل پوشیدہ کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا ایسے ہی اشارے سے کسی انسان کو آگاہ کرنا، اشاروں سے آگاہ کرنے کا نام ہے، یہ اس خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے، اور اسی کی تعبیریں اکثر کی جاتی ہے کہ اشارات کے طور پر خواب میں جو باتیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، تو انہی مطلب کو آپ لوگ اہل تعبیر سے پوچھتے ہیں۔ اور پانچویں خواب وہ ہے کہ جس کسی شاہد کی وجہ سے درست تو صحیح ہو سکتے ہیں، جب شاہد اس پر غالب آ جائے تو شر کو خیر اور خیر کو شر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلا کسی نے خواب دیکھا کہ مسجد میں ڈھول بجا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ منکر وہ فواحش سے تائب ہوگا، اس کا تذکرہ پھیل جائے گا، یعنی خواب کے ذریعے آگاہ کرنا کہ تو فلاں کام کو چھوڑ دے، تو اس خواب کے ذریعے اسے آگاہ کیا جاتا ہے، یا تو پھر اس کے گناہ پر آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ خواب کی پانچویں قسم ہے کہ جس کے ذریعے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پانچوں قسم کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اور بھی آگے بہت ساری باتیں ہیں کہ خواب دیکھنے کے اندر کس کس چیز کا، خواب کو بیان کرنے کے اندر کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کب خواب بیان کرنے چاہیے، کب خواب بیان نہیں کرنے چاہیے۔ سو تھوڑی لمبی بحث ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا اگلے ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان کو شیطانی خوابوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔